عمران خان کا اعلان ہے، عمران خان کی کال ہے اور انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے مخاطب ہوئے پاکستانی عوام سے، تو میرا خیال ہے اب یہ سوال ارریلیونٹ ہے کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے. میرا خیال ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ یا افریدی نے کچھ کرنا ہے، نہ وکلا نے کچھ کرنا ہے، نہ کسی اور نے کچھ کرنا ہے. اور اب عمران خان کی کال پہ میرا خیال ہے لوگ نکلیں گے. وہ یہ ہے کہ لوگوں میں نا اب خوف نہیں رہا. ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم، بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے. عمران خان کہتے ہیں میرے پاکستانیوں اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا. خان نے بڑی آس کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ قوم کو آواز دی ہے، تو میرا خیال ہے لوگ نکلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباسی. خواتین و حضرات، پاکستان کی سیاست ہو، عدلیہ کے معاملات اور عدلیہ کے کھیل ہوں، ایک ایسا نام صدیق جان صاحب جو کہ سارے کے سارے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور سارے کے سارے معاملات سے آشنا بھی ہیں. آج ہماری مہمان ہیں صدیق جان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کی، دھرنے کی کال دے دی ہے. اصل میں پاکستان تحریک انصاف پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب سوال یہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ کتنے لوگ آئیں گے، اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا کہ لوگ آئیں گے بھی یا نہیں. کیونکہ پہلے جو لاسٹ کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ڈی چوک میں، کمیٹی چوک میں، راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں، وہاں پر جو ہے وہ لوگ نہیں نکلے تھے. تو میرا سر آپ سے پہلا سوال، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف لوگ نکال پائے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ اعلان کیا ہوتا تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے انہوں نے، پھر یہ سوال بنتا تھا. لیکن کیونکہ یہ براہ راست عمران خان کا اعلان ہے، عمران خان کی کال ہے اور انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے مخاطب ہوئے پاکستانی عوام سے، تو میرا خیال ہے اب یہ سوال ارریلیونٹ ہے کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے. لوگ بالکل نکلیں گے. اور میرے خیال ہے کہ 4 اور 5 اکتوبر کو جتنے لوگ نکلیں اس سے ڈبل لوگ نکلیں گے. آپ دیکھیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے حکومت نے قانون سازیاں کی ہیں، جس طرح سے آئین میں ترمیم کی ہے، جس طرح سے عدلیہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، جس طرح سے جسٹس یحییٰ افریدی نے سرنڈر کر دیا ہے، اس کے بعد لوگوں کے اندر گھٹن بڑھی ہے، نفرت بڑھی ہے، اضطراب بڑھا ہے. اور پہلے جو ہے نا لوگ ایک آس لگائے بیٹھے تھے کہ یار یہ وکلا تحریک شروع ہو جائے گی، یہ عدلیہ سے قاضی فائز صاحب دفع ہو جائے گا تو منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے. پھر یحییٰ افریدی صاحب آئے تو لوگوں کو ایک ہوپ پیدا ہوئی کہ نہیں جی اب یحییٰ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میرا خیال ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ یحییٰ افریدی نے کچھ کرنا ہے، نہ وکلا نے کچھ کرنا ہے، نہ کسی اور نے کچھ کرنا ہے. اور اب عمران خان کی کال پہ میرا خیال ہے لوگ نکلیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا ہے، جو پیغام ہے ان کا، وہ بھی میں سامنے رکھوں گا. لیکن ایک چیز اور دیکھیں کہ اس بار تحریک انصاف نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا بھی ہے کہ جو کمیٹی کے نام ہیں وہ تحریک انصاف نے اس بار ڈسکلوز نہیں کیے کہ کون کون سے نام ہوں گے. ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے، خفیہ رکھے گئے ہیں کہ کہیں وہ اریسٹ نہ ہو جائیں. اور اس بار میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف صرف علی امین گنڈا پور صاحب پر ڈیپینڈنٹ ہوگی. یہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے عام رول علی امین گنڈا پور صاحب کا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سی ایم کے پی کے ہیں، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے سے لوگوں نے بڑی تعداد میں نکلنا ہے. کیونکہ پنجاب میں تو ابھی پکڑ دھکڑ اور ایک رکاوٹیں، یہ سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں میں نا اب خوف نہیں رہا. لوگ اس طرح سے نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے گرفتار آپ کر لیں گے. آپ اس وقت حالت یہ ہے کہ جیلوں میں آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. اگر 1 لاکھ لوگ صرف گرفتاریاں دینے کے لیے آ جائیں کہ ہم نے گرفتاری دینی ہے، تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے 1 لاکھ لوگوں کو رکھنے کی. آپ کے پاس اتنی پولیس ہی نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ لوگوں کو کہیں ڈاک کے اور ان کی سیکیورٹی کے اوپر پولیس کو لگا سکیں. حالات تو آپ کے پاس یہ ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، میں نے جتنا ہو سکا ملک و قوم کی خاطر ہر قربانی دی اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا. لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں، پوری قوم کی ہے. اگر ہم آج اس ظلم اور ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے انشاءاللہ. آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں. 24 نومبر کو آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے. ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم، بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے. اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. قانون کی بالادستی، جمہوریت، آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے. اپنے سہولتکاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام، آئین اور قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں، ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے. 24 نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی. میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے. میں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کے اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا. مذاکرات جب کرنے ہوں گے
جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کو آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ میں اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں۔ جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز، ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، ناظمین اور صوبائی اور قومی تنظیموں کے امتحان ہیں، وہیں یہ طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے۔ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا امتحان ہے۔ میں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے، سول سوسائٹی، قانونی برادری، کسانوں، ریڑھی بانوں، تنخواہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں۔ میرے نوجوان اور طلباء جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر ہے، ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر بھرپور احتجاج کا حصہ بنیں اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھرپور حصہ لیں۔ مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا کر لے جائے گا۔ اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دے کر آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ عمران خان کہتے ہیں میرے پاکستانیوں، اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے موقع میں بڑی کلیئرٹی ہے اور وہ قوم کو اچھا اس میں دیکھیں نا کہ آپ عمران خان براہ راست مخاطب ہیں قوم کے ساتھ، اور یہ میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد میں جو مومنٹم پچھلے میں نے 6-8 گھنٹوں میں دیکھا ہے، ایسا مومنٹم 8 فروری کے بعد کبھی بھی نہیں بنا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی کانپیں ٹانگنے والی ہیں، حکومت کے لیے مشکلات آنے والی ہیں، دمادم مست کلندر ہونے والا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں اس حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اچھا، آپ نے جو عمران خان صاحب کا پیغام تھا اس کی جو آخری سطریں پڑھی ہیں اس میں فنڈنگ کا ذکر ہے، تو گزشتہ روز شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ثوابی کا جلسہ تھا اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی 10 ذاتی گاڑیاں بیچی ہیں، اس کے بعد جو سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ تو سر کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی علیم خان، کوئی ایسا بندہ جو کہ فنڈنگ کر سکے وہ نہیں ہے؟ کیا آپ اس چیز کی کمی دیکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی مستقل طور پر فنڈنگ کرنے والا کوئی شخص پاکستان تحریک انصاف میں ہو؟ دیکھیں تحریک انصاف کو فنڈنگ کا اس وقت بہت شدید مسئلہ ہے، لیکن تحریک انصاف کو کسی علیم خان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پہلے بھی بہت فنڈنگ کیا اور میں خیال اب بھی وہ فنڈنگ کریں گے، اور آپ کیونکہ براہ راست عمران خان کی طرف سے پیغام ہے تو آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں نا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنی اوورسیز پاکستانی وہاں کے کہ آپ روزانہ ایک فیملی کو آپ دعوت دیں 24 نومبر کی، اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ ہر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ کم از کم ایک ایسا پاکستانی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں اس کو سپانسر کرے، فیسیلیٹیٹ کرے اپنی طور پر، کسی کو دے کر نہیں، خود سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ وہ پہنچے۔ تو یہ اس وقت اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے سارے اندازے غلط ثابت ہوں گے، اور جس طرح سے عمران خان نے بڑی آس کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ قوم کو آواز دی ہے، تو میرا خیال ہے لوگ نکلیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا ذکر ہوا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور ڈی چوک والے معاملے کے بعد، اس کے بعد ان کی یہ بات تو حقیقت ہے کہ کریڈیبلٹی میں کمی آئی ہے، اس کا ہم نے سوابی جلسے میں بھی وہ سارے کے سارے معاملات ہم نے دیکھے۔ تو اگر اس ٹائم آپ نے ذکر کیا پہلے کہ علی امین گنڈا پور اس معاملے کو کور نہیں کرے گا، اس احتجاج کو کور نہیں، کون کرے گا سر پھر؟ کیا شیر افضل مروت صاحب آگے آ رہے ہیں؟ کیا بیرسٹر گوہر صاحب آگے آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ لیکن اس حوالے سے میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، انہوں نے نام خفیہ رکھے ہیں اور یہ ان کی اچھی حکمت عملی، اور میں نے آپ کو کہا نا کہ اب ماضی کی چیزیں نہ ڈسکس کرنے کا ایک بنتا ہے اور نہ کرنی چاہیے۔ جب اب فائنل کال آ گئی ہے اور لوگ موٹیویٹڈ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب اگر ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کیا جائے گا تو یہ ایک ڈی ٹریک کرنے والی بات ہوگی جو ایک مین ایشو ہے، اور مین اس میں اب فائنل کال ہے، 24 نومبر ہے، کلیئرٹی ہے، عمران خان کی کال ہے، براست عمران خان مخاطب ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اور میٹر کرتا ہے۔ عمران خان میٹر کرتا ہے، عمران خان کی کال ہے، عمران خان کا مان ہے، عمران خان کی آس ہے، عمران خان کی امید ہے، اور آگے پاکستانی قوم ہے، اور 24 نومبر کو پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ناقدین کل جو گرفتاریاں ایک قسم کی ہوئیں، ابڈکشن ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، تو اس حوالے سے تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ ایسی گرفتاری ہے، 20 منٹ گئے اس کے بعد باہر نکل آئے، تو کہا یہ جا رہا ہے، تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی معاملہ سارے کا سارا پلانٹڈ تھا، قیادت خود بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملنا نہیں چاہتی تھی، تو کیا کوئی ایسا سین تھا؟ اور دوسرا سیکنڈلی یہ بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ علیمہ خان صاحبہ کے تھرو
یہ پیغام پہنچانا عوام کے نام، یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ انتہائی ایک پی ایم ایل این والوں کی گھٹیا ایک سوچ اور اپروچ اور بات ہے. مطلب اس سے گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود عمران خان سے ملنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مطلب وہ کر لیا. مطلب اتنے وہ با اختیار ہو گئے ہیں کہ پنجاب حکومت ان کے ماتحت ہو گئی ہے اور جیل انتظامیہ ان کے ماتحت ہو گئی اور پولیس ان کو رپورٹ کر رہی ہے. تو انتہائی گھٹیا ان کی بات ہے. دوسری جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ان کی لیڈرشپ مل نہیں سکی. علیمہ خان کے ذریعے پیغام آیا اور یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ جو عمران خان کی لیڈرشپ ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنے سوالات اٹھ گئے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کہ عمران خان نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنی بہن کے ذریعے پیغام دیں اور اس کا تحریک انصاف کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ تفاوت کے معاملات، وہ پارٹی کے اندر پارٹیز کا ذکر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کال کے حوالے سے کوئی اثر پڑے گا؟ وہ جو پارٹی بازی کا ذکر ہو رہا ہے، بشرا بی بی، علیمہ خان صاحبہ، علی محمد خان صاحب، وکلاء کے جو دھڑا بندی ہے بظاہر جو کہا یہ جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تحریک پر کوئی اثر ہوگا اس ساری کی سارے سناریو کا؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں ساری. اندرونی لڑائیاں کیا تھیں کیا نہیں تھیں، کس نے کیا کس نے نہیں کیا، کون آیا کون نہیں آیا، کون سنسیئر تھا کون نہیں تھا، کون کمپرومائزڈ ہے کون نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں. اب تو 24 نومبر کی کال ہے، عمران خان ہے اور پاکستانی قوم ہے اور پاکستانی عوام ہے. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ صدیق جان صاحب موجود تھے. آج پاکستان تحریک انصاف نے جو 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی ہے، اس حوالے سے سارے کا سارا ذکر ہوا. علی امین گنڈا پور صاحب کا معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک والا وہ سارے کا سارا معاملہ. اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ جو بانی پی ٹی آئی کی کال ہے فل اینڈ فائنل ہے. حالانکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کئی دفعہ سر پر کفن بھی باندھا، اسلام آباد کی طرف بھی آئے، رستے سے بعض اوقات واپس کے، بعض اوقات کے پی ہاؤس آئے. بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. آپ کے قیمتی آراء کے منتظر رہیں گے. اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.